تو اس بات کو ہم سمجھنے کی طرف جو ہے وہ اب آ رہے ہیں۔ اب آ جائیں دوسری طرف، ہم ایمانیات کا نیکی کے ساتھ جو تعلق ہے وہ کیا ہے، اس بات کو ہم سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ دیکھیں، سب سے پہلے ایمانیات میں کیا ہے؟ اللہ پر ایمان ہے، کہ یہ آیت بھی آپ کے سامنے نظر آ رہی ہوگی کہ وَلَٰكِنَّ الْبِرَّ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ، اور نیکی، لیکن نیکی تو یہ ہے کہ جو ایمان لایا اللہ پر۔ اللہ پر ایمان لانے کا کیا مطلب ہے کہ نیکی کا اس کے ساتھ کیا تعلق ہے؟ تو اس حوالے سے آج ہم اس بات کو سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ دیکھیں، جو اللہ پر یقین رکھتا ہے تو وہ پھر جب کام کرتا ہے تو وہ کیا ہے؟ اللہ کی مرضی کے مطابق اس کام کو کرتا ہے۔ میں اس حوالے سے ایک حدیث جو ہے وہ آپ کے سامنے بیان کرنے کے بعد پھر ہم اس کو مزید بات کرتے ہیں اس پر، کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس کا مفہوم یہ ہے کہ قیامت کے روز سب سے پہلے جن لوگوں کا حساب ہوگا وہ 3 لوگ ہوں گے۔ وہ 3 لوگ کیا ہوں گے؟ کہ جو معاشرے کے اندر بہت چوٹی کے کام انہوں نے کیے۔ ایک عالم ہوگا، عالم سے اللہ تعالیٰ پوچھیں گے کہ ہاں بھی تم نے کیا کیا اپنا، تو وہ کہے گا اللہ میں نے علم حاصل کیا، تیرے دین کا علم حاصل کر کے میں نے اس کی تبلیغ کی، لوگوں کو اس بات کو جو ہے وہ پہنچایا، اور تعالیٰ وہ سارے جو کام گنوائے گا اس پر اللہ تعالیٰ کہیں کہ تو نے جھوٹ بولا، تو نے اس لیے کیا کہ لوگ تیری تعریف کریں، تجھے بڑا جانیں، تو دنیا میں تمہاری تعریف ہو گئی، اب یہاں پر میرے پاس تمہارا کوئی نہیں ہے اس کے معاملے میں کوئی اجر، تو لہٰذا فرشتوں کو کہا جائے گا اسے گھسیٹتے ہوئے لے جاؤ اور جہنم میں پھینک دو۔ پھر اسی طرح دوسرا جو ہے وہ ایک غنی کو لایا جائے گا، جو کہ اس سے پوچھا جائے گا تو وہ آگے سے کہے گا کہ اللہ میں نے تیرے دین کی خاطر جو ہے وہ اپنے مال کو جو ہے فلاں فلاں جگہ پر خرچ کیا، تو اللہ تعالیٰ اس پر بھی کہیں گے کہ تو نے جھوٹ بولا، تو نے اس لیے کیا کہ لوگ تجھے بڑا غنی جانیں، تو دنیا میں تجھے بڑا تیری تعریف ہو گئی، اب یہاں میرے پاس تمہارے لیے کچھ نہیں ہے۔ تو اسی طرح ایک شہید کو لایا جائے گا اور وہ بھی کہے گا کہ اللہ میں تیرے راستے میں لڑتے ہوئے اپنی جان تک دے آیا ہوں، تو اللہ تعالیٰ اسے بھی کہیں گے کہ تو نے جھوٹ بولا، اور ان تینوں لوگوں کو اللہ تعالیٰ جو ہیں وہ فرشتوں کو حکم دیں گے کہ ان کو گھسیٹتے ہوئے لے جاؤ اور جہنم میں پھینک دو۔ انہوں نے اس لیے کام کیا کہ دنیا میں ان کی تعریف ہو، میرے لیے نہیں کام کیا، میری رضا کے لیے نہیں کام کیا۔ تو لہٰذا ایمان باللہ کا جو نیکی کے ساتھ تعلق ہے کہ ہم جو بھی کام کریں وہ اللہ کی رضا کے لیے کریں، ٹھیک ہے؟ تو اس میں اللہ کی رضا شامل حال ہونی چاہیے۔ تو 24 گھنٹے میں جو بھی اعمال ہمارے ہو رہے ہیں اس میں اگر اللہ شامل ہے تو وہ نیکی کہلائے گا، اور نیکی بھی کس طرح کہ اس کا آگے ہم اس بات کو جو ہے ایمانیات کے ساتھ مزید اس کو سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ تو لہٰذا ایک پوائنٹ ہم نے اس حوالے سے سمجھ لیا کہ ایمان باللہ کا معاملہ کیا ہے کہ ہم جو بھی عمل کریں اللہ کی رضا کے لیے کریں، چاہے میں اپنے ماں باپ سے محبت کی نگاہ سے انہیں دیکھ رہا ہوں، میں بڑوں کا ادب کر رہا ہوں، میں جو بھی کام کر رہا ہوں، میں کسی کی مدد کر رہا ہوں تو اس لیے کر رہا ہوں کہ میرا اللہ اس سے راضی ہوگا، تو تب وہ نیکی کہلائے گی۔ اب آ جائیں ایمان بالآخرت کا نیکی کے ساتھ کیا تعلق ہے۔ ایمان بالآخرت جو ہے نا وہ ہمارے لیے ایک موٹیویشنل سورس ہے کہ اس کی بنیاد پر ہی ہم اصل میں اگر ایمان بالآخرہ جو ہے نا وہ ہمارے مد نظر ہوگا تو اس میں ہم نیکی کو بہتر انداز سے کرنے کے قابل ہو سکیں گے۔ تو ایمان بالآخرہ کا جو تعلق ہے وہ ایمان کے ساتھ نیکی کے ساتھ کیا ہے کہ ہم اس کا اجر کہاں حاصل کرنا چاہتے ہیں، وہ آخرت میں اس کا اجر لینا چاہتے ہیں۔ دنیا میں ہم کسی سے اس کا اجر کے متمنی نہیں ہیں، بلکہ ہم اس کا اجر جو ہے وہ آخرت میں لینا چاہتے ہیں۔ تو لہٰذا آپ یہ دیکھیں کہ قرآن مجید میں انسان اہل ایمان کی جو خوبیاں بیان کی گئی ہیں ان میں یہ باتیں جو ہیں بڑی واضح طور پر بیان کی ہیں
کہ وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ، وہ اپنی ذات پر دوسروں کو ترجیح دیتے ہیں اگرچہ وہ خود جو ہیں وہ محتاج ہوں، ضرورت مند ہوں۔ تو اس حوالے سے جو اہل ایمان جو ہے وہ اگر کسی کے ساتھ کوئی بھلائی کا کام کرتے ہیں، معاملہ کرتے ہیں، تو وہ اس سے شکریہ کے بھی طالب نہیں ہوتے۔ کیوں؟ کہ انہوں نے اس کام کو کس لیے کیا ہے؟ اللہ کی رضا کے لیے کیا ہے، اور دوسرا اس کا اجر جو ہے وہ آخرت میں لینا چاہتے ہیں۔ تو اس کا ایک انسان کی شخصیت کے اوپر کیا اثر پڑتا ہے، اس کو ذرا خاص طور پر سمجھنے کا ہے کہ یہ دیکھیں کہ جب انسان کسی کے ساتھ بھلائی کا معاملہ کرتا ہے اور اس کو اس کے مقابلے پر اسے ریورس یا اپوزٹ اس کے جو ہے اسے کوئی نقصان پہنچانے کی کوشش کرتا ہے، یا اس کے ساتھ اس کا رویہ جو ہے نا وہ اچھا نہیں ہوتا یا نقصان پہنچاتا ہے، تو اس کو اس حوالے سے اتنا رنج اور تکلیف نہیں ہوگی کہ اس نے کام کس لیے کیا ہے۔ اس نے اس لیے کیا ہے کہ میرا اللہ اس سے راضی ہو جائے گا، اور دوسری بات ہے کہ میں اس کا اجر جو ہے اس سے تو لینا ہی نہیں چاہتا، میں نے تو اللہ کی رضا کے لیے کیا اور آخرت میں اس کا اجر لینا چاہتا ہوں۔ تو لہٰذا اس کے اندر جو ہے وہ ریئیکشن اس درجے کا نہیں ہوگا کہ جس طرح آج معاشرے کے اندر ہمارے ہاں ہے کہ اگر کوئی کسی کے ساتھ بھلائی کا معاملہ کرتا ہے تو پھر وہ اگر اسے کوئی ریورس قسم کے حالات کا سامنا کرنا پڑتا ہے تو وہ فرسٹریشن کا شکار ہوتا ہے کہ دیکھو میں نے اس کے ساتھ بھلائی کا معاملہ کیا اور یہ میرے ساتھ کیسے معاملات کر رہا ہے۔ تو اس حوالے سے نیکی کا جو آخرت کے ساتھ تعلق ہے وہ بہت گہرا ہے کہ ہم آخرت میں اس کا اجر لینا چاہتے ہیں۔ اب آ جائیں یہ ایمانیات میں جو 3 ایمانیات ہیں، فرشتوں پر، کتابوں پر اور انبیاء پر ایمان، اسے ایمان بالرسالت کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں جی؟ ایمان بالرسالت۔ یہ تینوں فرشتے کیا ہیں؟ اللہ کا پیغام جو ہے وہ کتابی صورت میں لے کر آتے ہیں کن کے اوپر؟ انبیاء کرام کے پاس۔ تو اس حوالے سے یہ تینوں جو ایمانیات ہیں یہ ایمان بالرسالت کہلاتی ہیں۔ تو اس طرح یہ 3 ایمانیات ہو گئے، ایمان باللہ، ایمان بالآخرہ اور ایمان بالرسالت۔ تو اب ہم دیکھیں گے کہ یہ ایمان بالرسالت کا نیکی کے ساتھ کیا تعلق ہے۔ یہ بہت اہم تعلق ہے، ایک سٹینڈرڈ جو دستی ہمارے سامنے ہے کہ ہم نے معاشرے کے اندر دیکھا کہ ہر شخص نے اپنا نیکی کا تصور بنا کے رکھا ہوا ہے، جبکہ نیکی وہی نیکی کہلائے گی جو انبیاء کرام جو تعلیمات لے کر آئے تھے اس کے مطابق اگر ان کی امتوں نے عمل کیے ہوں گے۔ اب ہمارے لیے ایمان بالرسالت کا نیکی کے ساتھ کیا تعلق ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جس کام کو جس طریقے سے کیا یا جس طرح رہنمائی دی اس طریقے سے اگر ہم اس کام کریں گے تو وہ نیکی کہلائے گی، اللہ کے ہاں قابل قبول ہے۔ اور اگر ہم اس کے مطابق عمل نہیں کریں گے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایات کے مطابق تو وہ پھر نیکی نہیں کہلائے گی۔ اس کے حوالے سے بھی میں ایک حدیث جو ہے وہ آپ کے سامنے جو ہے وہ رکھ دیتا ہوں تاکہ ہمیں اس حوالے سے بھی یہ چیز جو ہے وہ واضح رہنی چاہیے کہ اللہ کے ہاں آخرت میں جو معاملات ہونے ہیں اس میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی امت کے حوالے سے کتنے شفیق ہیں، کتنے مہربان ہیں کہ وہ اپنی امت کو جو ہے وہ بخشوانے کے لیے ان کے لیے جو ہے وہ اللہ تعالیٰ سے دعائیں کرتے ہیں، گا رہے ہیں، لیکن قیامت کے روز حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہے وہ حضور اپنے حوض کوثر پر اپنے امتیوں کو پانی پلا رہے ہوں گے تو صحابہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھ لیا کہ اللہ کے رسول وہاں تو اور انبیاء کرام کی بھی امتیں ہوں گی، تو آپ اپنے امتیوں کو کیسے پہچانیں گے؟ تو اس پر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میں اپنے امتیوں کو پہچان لوں گا کہ جو وضو کرتے ہیں تو وضو کے جو اعضاء ہیں وہ جو ہیں وہ چمک رہے ہوں گے، تو اس سے میں پہچان لوں گا کہ یہ میرا امتی ہے۔ تو اس حوالے سے صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں حوض کوثر پر اپنی امتیوں کو پانی پلا رہا ہوں گا تو ایک گروہ آ رہا ہوگا جن کے اعضاء جو ہیں وہ چمک رہے ہوں گے، لیکن فرشتے انہیں روک رہے ہوں گے کہ تم حوض کوثر پر نہیں جا سکتے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب دیکھیں گے کہ یہ فرشتے میرے امتیوں کو روک رہے ہیں تو وہ ان کو کہیں گے کہ ان کو آنے تو میرے امتی ہیں۔ تو آگے سے فرشتے جو ہیں وہ عرض کریں گے اللہ کے رسول یہ آپ کے وہ امتی ہیں جو آپ دین دے کر آئے تھے، اس میں انہوں نے اضافے کر لیے تھے یا کمی کر لی تھی،
تو اس حوالے سے جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہ بات سنیں گے کہ یہ میرے امتی وہ ہیں جنہوں نے دین کے اندر اضافے کر لیے تھے اور اس میں کمی بیشی کر کے جو ہے اس پر عمل پیرا تھے، حالانکہ وہ نمازیں بھی پڑھتے تھے، روزے بھی رکھے اور زکوٰۃ بھی دیتے تھے اور دیگر نیکی کے کام بھی کرتے تھے، لیکن اس میں ایسی ایسی باتیں جو ہیں وہ دین کے اندر شامل کر کے اعمال کر رہے تھے کہ جس کی وجہ سے فرشتے انہیں حوض کوثر کی طرف نہیں آنے دیں گے۔ تو اس حوالے سے اب ہم دیکھتے ہیں کہ یہ ایمان بالرسالت کا نیکی کے ساتھ تعلق یہ ہے، اسٹینڈرڈ ہے کہ کہتے ہیں نا کہ اس اسٹینڈرڈ کے مطابق اگر یہ کام ہوگا تو وہ قابل قبول ہوگا۔ تو اللہ کی نظر میں بھی وہی کام قابل قبول ہوگا جو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ تعالیٰ کے قرآن اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائے ہوئے ہدایات کے مطابق ہوگا۔ اور آپ کو پتہ ہے کہ قرآن مجید کی جو تشریح ہے وہ تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کی ہے کہ نمازیں پڑھنی ہے، روزہ اور باقی احکامات جو ہیں وہ ان کی ساری عملی تفسیر جو ہے وہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہے۔ اور آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وصال کے بعد حضرت عائشہ صدیقہ، عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کچھ لوگ آئے اور انہوں نے کہا کہ عائشہ آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے متعلق ہمیں بتائیں۔ تو انہوں نے حیران ہو کر پوچھا کہ کیا تم قرآن نہیں پڑھتے؟ انہوں نے کہا عائشہ ہم تو قرآن پڑھتے ہیں لیکن ہم تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے حالات کے متعلق جاننا چاہتے ہیں۔ تو انہوں نے کہا کہ قرآن ہی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت ہے کہ جو جو قرآن نازل ہوا اسی کے مطابق حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے عمل کر کے دکھایا اور اس کی وضاحت بھی کی، اس کے مطابق عمل بھی کر کے دکھایا۔ تو بنیادی طور پر قرآن و حدیث جو ہے یہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کا ایک سٹینڈرڈ سیٹ کر دیا کہ اس کی تشریح جو ہوگی وہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مطابق اگر ہوگی تو وہ قابل قبول ہے اور اس کے مطابق عمل ہوگا تو وہ قابل قبول ہے۔ تو لہٰذا ایمان بالرسالت کا جو تعلق ہے نیکی کے ساتھ یہ کہ اگر ہم اللہ تعالیٰ کے ہاں اپنے اعمال کی قبولیت چاہتے ہیں تو پھر ہمیں اس بات کا خیال رکھنا ہوگا کہ ہم نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق عمل کریں۔ اب یہ چونکہ آیت جو ہے وہ کافی لمبی ہے، لیکن ہم نے چونکہ ایمانیات کے حوالے سے ایک چھوٹا سا ٹکڑا اس میں سے لیا تھا، اس کی ہم نے آج سمجھنے کی کوشش کی کہ ایمانیات کا نیکی کے ساتھ کیا تعلق ہے اور عقیدے کے ساتھ اس کا کیا تعلق ہے۔ اگر واقعتاً ہم ان ایمانیات کے اوپر عمل پیرا ہیں اور ان کا یقین اور اس کی گرہ ہم نے اپنے ذہن کے اندر باندھی ہوئی ہے تو پھر لازمی اس کا نتیجہ جو ہے وہ ہمارا عمل جو ہے نا اس کے مطابق ہوگا۔ لیکن اگر خالی ہم نے اپنے ذہن کے اندر یہ ایمانیات کو رکھا ہوا ہے کہ ہاں اللہ تعالیٰ کی ذات ہے اور آخرت بھی ہے، اور آخرت کے حوالے سے بھی پھر ہمارے ذہنوں کے اندر کیا ہے شفاعت باطلہ کے جو ہے وہ نظریات جو ہیں وہ جنم لے لیتے ہیں اور اس کی گرہیں ہم باندھ لیتے ہیں کہ کوئی بات نہیں، قیامت کے روز اللہ تعالیٰ کے نبی جو ہیں ہمیں بخشوا لیں گے، حالانکہ اور ہم اپنے اعمال کو جو ہے وہ درست سمت میں کرنے کی توفیق کی طرف پیش قدمی نہیں کرتے۔ جبکہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جاتے ہوئے جب آخری ایام ہیں آپ کے، تو آپ اپنی بیٹی فاطمہ تو زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی، جو کہ جنت کی عورتوں کی سردار ہیں، ان کو بھی یہ بات تلقین کر کے جا رہے ہیں کہ اے بیٹی عمل کر لینا، وہاں میں تمہارے کسی کام نہیں آؤں گا۔ اے پھوپھی صفیہ آپ عمل کر لینا، میں اس کے وہاں پر قیامت کے روز تمہارے کسی کام نہیں آ سکوں گا۔ تو ہمیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم تو کچھ اور رہنمائی کر کے جا رہے ہیں، ہاں شفاعت بھی کریں گے، لیکن اس میں یہ ہے کہ اگر ہم اس کے مطابق اپنے اعمال کو کریں گے تو تبھی ہوگا۔ تو لہٰذا یہ ایمانیات، ایمان باللہ، ایمان بالآخرت اور ایمان بالرسالت کا نیکی کے ساتھ ہم نے تصور سمجھا۔ اب یہ دیکھیں کہ اس آیت کے اندر جو آیت کا ٹکڑا لیا گیا ہے اس کا اگلا حصہ بھی ہم تھوڑا سا مطالعہ کر لیتے ہیں تاکہ ہمیں نیکی کے تصور کے حوالے سے جو اللہ تعالیٰ نے لسٹ آگے بیان کی ہے وہ کیا ہے۔ وَآتَ الْمَالَ عَلَىٰ حُبِّهِ، اور اس نے اپنے مال اور اس نے مال کو دیا عَلَىٰ حُبِّهِ، اس کی محبت میں، ذوی القربیٰ قریبی رشتہ دار، حب ہی میں اب
ضمیر ہی اللہ کی طرف بھی جا رہی ہے اور اس مال کی طرف جا رہی ہے کہ اس مال کی محبت کے باوجود اس نے مال جو ہے وہ دیا، یا اس کو اللہ کی رضا کے لیے جو ہے وہ، جیسے ہم نے ایمان باللہ کے حوالے سے پڑھا تو اس طرف بھی یہ مراد ہے کہ کن کو دیا؟ ذوی قربا، قریبی رشتہ داروں کو، والیتامى اور یتیموں کو، والمساکین اور مسکینوں کو، وابن السبیل اور مسافروں کو، والسائلین اور مانگنے والوں کو، وفی الرقاب اور گردنیں چھڑانے میں، وَأَقَامَ الصَّلَاةَ وَآتَى الزَّكَاةَ۔ اب یہ دیکھیں کہ یہ نیکی کے تصور میں یہ جو لسٹ بیان کی گئی ہے اس میں، اور اس نے نماز کو قائم کیا اور زکوٰۃ ادا کی۔ زکوٰۃ اس کا مطلب ہے اس کے علاوہ ہے، مال کے علاوہ، جیسے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ زکوٰۃ کے علاوہ بھی تمہارے مالوں میں لوگوں کا حق ہے۔ تو اس حوالے سے زکوٰۃ ادا کرنے سے تو وہ انسان اس عذاب سے بچ جائے گا، لیکن یہ ہے کہ جو مال اللہ نے دیا ہے اسے نیکی کے کاموں میں جو ہے وہ خرچ کرنے کے حوالے سے رہنا چاہیے۔ تو اس حوالے سے یہ فرض زکوٰۃ کے حوالے سے ہمارے سامنے آ گیا۔ اب آ جاتے ہیں والموفون بعہدہم، اور وہ اپنے عہدوں کو پورا کرتے ہیں، اذا عاہدوا۔ تو یہ جتنے بھی ٹاپکس ہیں یہ تقریباً ہم انشاءاللہ آگے اسلامیات میں ان ڈیٹیل جو ہے وہ ان کا مطالعہ کریں گے۔ عہد کے بارے میں بھی باقاعدہ جو ہے وہ قرآن اور حدیث کے حوالے سے جو رہنمائی ہمیں دی گئی ہے وہ آئندہ لیکچرز کے اندر ٹاپکس ہمارے آئیں گے تو اس میں ہم تفصیل سے دیکھیں گے۔ تو آگے دیکھیں، والصابرین فی البأساء والضراء، اور وہ صبر کرنے والے ہیں فی البأساء والضراء، تکلیف سختی میں اور تکلیف میں، وحین الباس اور ہین الباس اور لڑائی میں۔ تو یہ صبر کرنا جو ہے یہ بھی نیکی کے کاموں کے اندر جو ہے وہ آتا ہے۔ اولئک الذین صدقوا، یہی لوگ حقیقتاً سچے ہیں۔ یہ بڑا زور دیا جا رہا ہے، اولئک الذین صدقوا، یہی لوگ حقیقتاً سچے ہیں، واولئک هم المتقون، اور یہی لوگ پرہیزگار ہیں۔ پرہیزگار کون ہوتے ہیں؟ جو 24 گھنٹے میں اپنی زندگی کو اللہ اور اس کے رسول کے حکموں کے مطابق گزارنے کی طرف پیش قدمی کرتے ہیں، تو ان کو گارنٹی دی جا رہی ہے کہ یہی لوگ حقیقتاً جو ہے متقی لوگ ہیں، اور متقی لوگ ہی اللہ کے ہاں جو ہے وہ کامیاب ہونے والے ہیں۔ تو اس حوالے سے یہ لسٹ آپ کے سامنے آ گئی کہ مال کا خرچ کرنا، نماز اور زکوٰۃ ادا کرنا، اور عہد کی پاسداری اور تنگ دستی، تکلیف اور لڑائی میں صبر کرنا، اور یہی لوگ جو ہیں سچے متقی ہونے کی جو نشانی ہے وہ اللہ تعالیٰ نے، کہ یہ سچے بھی ہیں اور متقی بھی لوگ یہی لوگ ہیں۔ تو آج ہم نے نیکی کے تصور کو ایمانیات کے ساتھ جو ہے وہ تعلق کو سمجھنے کی کوشش کی ہے۔ آئندہ اگلے لیکچر میں انشاءاللہ ہم توحید کے حوالے سے اور اس کے مفہوم کو سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ اس کا بھی ہماری عملی زندگی کے ساتھ کیا تعلق ہے۔ کیا ہم نے یہ ڈوگما تو نہیں بنا کر رکھ لیا کہ اللہ ایک ہے، تنہا ہے، اکیلا ہے، اور کلمہ لا الہ الا اللہ پڑھ رہے ہیں؟ تو انشاءاللہ اس ٹاپک کو ہم اس وقت اس کو دیکھیں گے کل آئندہ نشست میں۔ تو اللہ تعالی ہمیں جو باتیں جو ہیں وہ بیان ہوئی ہیں، مجھے بھی اور آپ کو بھی اس کے مطابق عمل کرنے کی توفیق دے، اور اس بات کو دوسروں تک پہنچانے کی بھی ہمیں توفیق دے، کیونکہ علم حاصل کرنا یہی ہے کہ جو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمیں ایک ذمہ داری ہمارے اوپر عائد کر گئے ہیں کہ بلغوا عنی ولو آیا، میری طرف سے پہنچاؤ چاہے ایک ہی آیت ہو۔ تو جو بات ہمیں سمجھ آ گئی ہے وہ ہم اپنے دوسرے جو جن کے ہم خیر خواہ ہیں، اور مسلمان ایک بندہ مومن تو پوری انسانیت کا خیر خواہ ہے کہ سب تک جو ہے وہ بھلائی جو ہے وہ پہنچ جائے۔ تو اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالی ہمارا حامی و ناصر ہو۔ انشاءاللہ پھر اگلے لیکچر کے ساتھ جو ہے وہ ملاقات ہوگی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔